نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح آزادی کی تلاش، اور عنوان ہے نئے مفروضوں کی تشکیل کی طرف پیش رفت۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں اپنا پروگرام لبرل نظام حیات کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم آزادی کی تلاش کے لیے سرگرداں ہیں، آزادی کی تلاش کے لیے اپنی کاوشوں کو، اپنی جدوجہد کو اور اپنی مساعی کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ایک شخص جو قید کے اندر ہے، سرکاری جیل میں ہے یا کسی جاگیردار کے حکومت خانہ میں ہے، اس کے لیے جیل سے باہر آنے کے دو راستے ہیں۔ ایک تو قانونی راستہ ہے اور دوسرا ہے غیر قانونی راستہ۔ قانونی راستہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر دیا تھا۔ آج آپ حضرات کے سامنے سرکاری جیل سے یا کسی کے حکومت خانہ سے باہر آنے کے لیے غیر قانونی راستہ آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ سو عزیزان محترم، اگر مقید کسی طاقتور شخص کے حکومت خانہ یا نجی جیل میں قید ہے تو اس صورت میں بھی وہ اس جیل کے مالک سے یا حکومت خانہ کے مالک سے مفاہمت کر کے اور قانونی راستہ اختیار کر کے جیل سے رہائی پا سکتا ہے یا حکومت خانہ سے رہائی پا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ سرکاری جیل سے بھی ضمانت کروا کے رہائی پا سکتا ہے۔ تاہم اگر مقید کے لیے سرکاری جیل سے رہائی پانا بھی ممکن نہ ہو اور طاقتور شخص کے حکومت خانہ سے بھی اس کی غلامی ممکن نہ ہو تو رہائی کے لیے مجبوراً اسے غیر قانونی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ مجبوری بن جائے گی اس کی، اور اس قسم کا راستہ اختیار کر کے وہ جیل یا حکومت خانہ سے رہائی پا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بھی اسے نمبر 1 جیل کے ماحول اور حدود اربع، یعنی کہ چار دیواری، جیل کی چار دیواری، مختلف بارکوں، کمروں، دفاتر، راستوں، راہداریوں اور دروازوں وغیرہ کو مکمل طور پر سمجھنا ہوگا تاکہ فرار کو آسان بنایا جا سکے۔ نمبر 2 جیل کے مالک یعنی جج صاحب یا حکومت خانہ کے مالک سے اور ان کے دوست احباب سے دوستانہ روابط بڑھانا ہوں گے اور ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا تاکہ ان کے دل میں رحم کے جذبات پیدا ہوں۔ نمبر 3 جیل یا حکومت خانہ میں قید دیگر افراد کے ساتھ دوستانہ روابط بڑھانا ہوں گے اور ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا تاکہ جیل سے فرار کے وقت وہ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ ایسا نہ ہو کہ عین وقت پر اسے جیل کی انتظامیہ کے ہاتھوں گرفتار کروا دیں، پکڑوا دیں اس کو۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح نمبر 4 ہے جیل میں موجود اشیاء، یعنی فرنیچر ہے، بسترے ہیں، اوزار ہے، ہتھیار وغیرہ، لباس، کپڑے، برتن وغیرہ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا ہوں گی تاکہ ضرورت کی چیز بآسانی حاصل کی جا سکے۔ اور نمبر 5 فرار میں مدد دینے والی اشیاء، یعنی لباس ہے، جوتے ہیں، رسہ ہے، سیڑھی ہے، میز، کرسی وغیرہ ہیں، ان پر مکمل دسترس حاصل کرنا ہوگی۔ الغرض قانونی اور غیر قانونی ہر دو راستوں میں سے کسی بھی راستہ کو اپنانے کے لیے، ان دونوں میں سے کوئی بھی راستہ اپنا لیا جائے تو مقید کو یہ 5 کام ہر صورت کرنے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ 5 کام اس کو ہر صورت کرنے ہوں گے۔ کون کون سے؟ ان 5 کاموں کو انجام دیے بغیر وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتا، یاد رکھیں۔ وہ 5 کام یہ ہیں: نمبر 1 جیل کے ماحول، حدود اربع، اصول و ضوابط اور قوانین سے مکمل واقفیت حاصل کرنا۔ نمبر 2 جیل کے مالک، اس کے دوست احباب اور جیل میں قید افراد سے دوستانہ روابط بڑھانا اور ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا۔ نمبر 3 جیل میں موجود اشیاء سے مکمل واقفیت حاصل کرنا۔ اور نمبر 4 رہائی میں مدد دینے والی اشیاء کا حصول ممکن بنانا۔ اور نمبر 5 جیل کے باہر سے رشتہ داروں، عزیز و اقارب، دوست احباب اور اپنے والدین کی مدد حاصل کرنا۔ تو جیل سے باہر آنے کے لیے یہ سب مقید کے بنائے ہوئے مفروضے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ مفروضے ہیں یا کسی ایک مفروضہ کے حصے ہیں۔ جی ہاں، کہ میں ایسا کر لوں تو شاید جیل سے چھٹکارا مل جائے، یہ کچھ کر لوں تو شاید میں جیل سے باہر آ سکوں،
ضروری نہیں کہ اس کے بنائے ہوئے یہ مفروضے درست ثابت ہوں، عین ممکن ہے کہ اس کے بنائے ہوئے تمام مفروضے یا چند یا کوئی ایک مفروضہ غلط ثابت ہو اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جی ہاں، تاہم اگر وہ اپنی کوشش جاری رکھے، مفروضے مسلسل بناتا رہے، ان پر عمل یعنی تجربات بھی کرتا رہے اور ان تجربات سے گزرتا رہے، جو مفروضے تجربات سے غلط ثابت ہوں انہیں ترک کر دے اور ان کی جگہ نئے مفروضے بنائے، پھر ان پر عمل پیرا ہو، تو ایک نہ ایک دن اس کا بنایا ہوا کوئی ایک آدھ مفروضہ درست ثابت ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، اور اس طرح وہ جیل سے رہائی حاصل کر لے گا۔ عزیزان محترم، بالکل اسی طرح اگر انسان دکھوں، پریشانیوں اور سماجی مسائل کے کائنات کے جیل خانہ میں یعنی کہ یونیورسل پریزن میں قید ہے اور آزادی حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، تو اسے بھی اس قید سے باہر آنے کے لیے مفروضے بنانا ہوں گے۔ جی ہاں، مفروضے بنانا ہوں گے۔ ان میں سے کوئی ایک آدھ مفروضہ یعنی فرضی اور ممکنہ حل۔ مفروضہ کیا ہوتا ہے؟ ایک فرضی یا ممکنہ حل ہوتا ہے کہ شاید یہ تکا لگ جائے، یہ طریقہ کار جو ہے یہ کامیاب ہو جائے، یہ راستہ اختیار کرنے سے کامیابی مل جائے، تو وہ ایک فرضی اور ممکنہ حل ہوتا ہے، تو یقینی طور پر اسے آزادی کی نعمت عطا کر دے گا کوئی نہ کوئی ایک آدھ اس کا مفروضہ۔ لیکن یہ مفروضے پوری کائنات کے جیل خانہ یعنی یونیورسل پریزن کو سامنے رکھ کر بنانا ہوں گے۔ وہ سرکاری جیل نہیں ہے، نہ ہی کسی جاگیردار کا عقوبت خانہ، یہ تو کائنات کا بہت بڑا جیل خانہ ہے، پوری کائنات ہے اس میں۔ تو ہم نے اس سے قبل 12 عدد مفروضے بنائے تھے اور ان پر 20 کے حساب سے ہم نے تجربات بھی کیے تھے، لیکن افسوس کہ ہمارا کوئی بھی مفروضہ ہمیں آزادی نہ دلا سکا۔ اب ہم نئے مفروضوں کی تشکیل کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں کائنات کے قید خانہ یعنی کہ یونیورسل پریزن کے متعلقہ حقائق کو سامنے رکھنا ہوگا، جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوگا۔ جیسا کہ سرکاری جیل میں ہم نے دوست احباب کی مدد لی، والدین کی مدد لی، عزیز و اقارب کی مدد لی، وہاں کی چیزوں کو سمجھا، حدود اربع کو سمجھا، اصول و ضوابط کو سمجھا، اسی طرح جو حقائق پوری کائنات کے حوالہ سے جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اور یہ حقائق کیا ہیں، کتنے ہیں، کس طرح ان پر عمل درآمد کیا جائے گا، کس طرح مفروضہ آگے بنایا جائے گا، اس کے لیے انشاءاللہ آج وقت کم ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے یہ تمام حقائق ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز رکھوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔